اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اولیاء جھنجھانہ پر۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو اور پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب جھنجھانوی جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے ان کے متعلق بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب جھنجھانوی نور اللہ مرقدہ کے متعلق بتاؤں گا۔ آپ حضرت مولانا اسماعیل صاحب جھنجھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے صاحبزادے بڑے بیٹے ہیں اور پہلی بیوی سے ہیں۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، آپ پہلی بیوی سے ہیں۔ فرشتہ صفت انسان تھے، تواضع، بردباری، رحمت اور شفقت مجسم تصویر تھے اور ایک نمونہ تھے، پوری مثال تھے ایک انسانیت کے لیے۔ کم بات کرنے والے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے بزرگ تھے، متوکلانہ زندگی گزارتے تھے۔ مرکز نظام الدین کے بنگلے والی مسجد میں آپ اپنے والد ماجد مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ قیام فرمایا اور وہ مدرسہ جو ان کے والد مرحوم نے بنگلے والی مسجد میں قائم فرمایا تھا اس کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی۔ اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی اور زیادہ تر میوات کے بچے پڑھتے تھے۔ توکل اور قناعت پر مدرسے کا کام چلتا تھا۔ دہلی اور میوات میں آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ارادت اور محبت رکھتے تھے اور دونوں جگہ آپ سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔ مولانا کی صورت سے تقوی کا سبق ملتا تھا، انوار کے چہرے پر بہت کثرت تھی، اکثر بیان بھی فرماتے تھے مگر بیٹھ کر جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ مسلسل تقریر کی صورت نہیں ہوتی تھی بلکہ اخلاق اور زہد کی احادیث سناتے اور ان کا سادہ ترجمہ اور مطلب بیان فرماتے۔ آپ کی آنکھ کے قریب کوئی پھنسی نکل آئی جس پر یکے بعد دیگرے 7 شگاف پڑ گئے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کرنے کے لیے کلوفارم استعمال کرنا ضروری بتایا مگر انہوں نے شدت سے انکار کر دیا، سختی سے منع فرما دیا اور یوں ہی بے حس اور حرکت لیٹے رہے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کیا لیکن تمام ڈاکٹر متحیر تھے، پریشان تھے کہ ہم نے عمر بھر اس کی نظیر نہیں دیکھی، اس کے جیسی مثال نہیں دیکھی۔ آپ نہایت ذکر کرنے والے اور خوش مزاج بزرگ تھے۔ حدیث کی کتابیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی تھی اور انتقال سے پہلے 16 سال تک نماز تہجد فوت نہیں ہوئی اور آخری وقت تک نماز باجماعت پڑھی۔ آپ کے زمانے میں 28-30 طلبہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے رہتے تھے جو خود وہی نمبر وار روٹی پکاتے تھے اور خود ہی جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے۔ حضرت اپنی کثر نفسی اور سادگی کی وجہ سے خود بھی طلبہ کے کاموں میں شریک رہتے تھے۔ گویا اصل کرنے والے اور ذمہ دار خود مولانا ہوتے تھے اور طلبہ صرف مددگار ہوتے تھے۔ آپ صرف قرآن کریم اور اردو اور دینیات کی تعلیم دیتے تھے مگر تربیت اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہوتی تھی کہ طلبہ دیندار، پختہ کار، نیک کردار، متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے۔ آپ میں عمومی خدمت کا عام جذبہ تھا، ہر ایک کی خدمت گزاری اور خبرگیری خود فرمایا کرتے تھے۔ جھنجھانے میں آپ کی معقول جائیداد اور بہت سے مکانات تھے مگر آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، سب دوسروں کے قبضے اور تصرف میں تھی۔ جب آپ جھنجھانہ تشریف لے جاتے تو کسی سے کوئی مطالبہ نہیں فرماتے تھے اور اگر خود کوئی کچھ دیتا تو اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ جھنجھانہ تشریف لائے تو آپ کے بڑے مکان میں ایک بڑے میاں رہتے تھے جو بڑے دیندار تھے۔ قاضی صاحب جن کی نگرانی میں وہ مکان تھا ان بڑے میاں صاحب پر بہت سختی کرتے تھے، رعایا کی طرح ان سے خوب خدمت لیتے، روزانہ مار پٹائی بھی کرتے اور گھنٹوں کان پکڑواتے۔ ان بڑے میاں نے سارا ماجرا مولانا میاں صاحب سے ذکر فرمایا۔ آپ ان کو قاضی صاحب کے پاس لے کر گئے اور نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا، قاضی صاحب ان پر اس قدر سختی نہ کیا کرو۔ قاضی صاحب نے غصے سے کہا کہ آپ مولوی ہیں، زمینداری کے قصے کو نہیں سمجھتے، سختی کے بغیر یہ لوگ قابو میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فوراً قلم اور دوات اٹھایا اور اس مکان کا ہبہ نامہ بڑے میاں کے نام لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔
اور فرمایا اب تم اس کے مالک ہو۔ پھر قاضی صاحب سے فرمایا معلوم بھی ہے جس شخص پر تم سختی کرتے رہے ہو یہ صاحب خدمت بزرگ ہیں، اگر کبھی بد دعا کر دی تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ قاضی صاحب آپ کی فیاضی پر موت ہی متحیر اور تعجب میں رہ گئے۔ ایک مرتبہ ایک غریب میواتی نے اپنے قرض کی پریشانی کا ذکر کیا۔ قرض چونکہ بہت زیادہ تھا اس لیے آپ نے اس کو چاندی بنانے کا نسخہ بتا دیا اور یہ تاکید فرما دی کہ قرض اتر جانے کے بعد پھر کبھی اس نسخے سے چاندی نہ بنانا۔ چنانچہ اس شخص نے اس نسخے سے چاندی بنا کر اپنا سارا قرضہ اتار دیا، لیکن اپنی حماقت اور بے وقوفی سے ان کی ہدایت کے خلاف پھر چاندی بنانی چاہی تو ناکام رہا۔ میں اس شخص سے ملا ہوں جو 10-12 سال تک اس نسخے سے چاندی بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ مولوی احتشام الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں آپ کے ملنے والوں اور تعلق رکھنے والوں میں دینداری کا ایک خصوصی رنگ اور عمومی خیرخواہی اور ہمدردی کا ایک خاص جذبہ پایا جاتا تھا، جس کے باعث وہ دوسروں سے نمایاں اور الگ نظر آیا کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی اپنے والد ماجد کی طرح دین کی خدمت کرتے کرتے گزار دی۔ جب وقت موعود آیا، جب آپ کا آخری ٹائم آیا تو طبیعت ناساز ہوئی، علاج کی غرض سے دہلی منتقل ہوئے اور قصاب پورا نواب والی مسجد میں قیام فرمایا اور برابر علاج کراتے رہے، مگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، یہاں تک کہ وقت موعود آ گیا، یعنی آخری ٹائم آ گیا، اور جمعے کی رات میں 25 ربیع الثانی سن 1336 ہجری مطابق 7 فروری 1918 عیسوی عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز کے سجدے میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کی اطلاع ہوئی کہ ایک طرح کے اطراف اور اکناف میں پھیل گئی اور عوام اور خواص بہت زیادہ تعداد میں جنازے کے ہمراہ قصاب پورہ سے نظام الدین مرکز میں پہنچے۔ وہاں مولانا کو ان کے والد ماجد کے آغوش میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی اولاد صرف ایک صاحبزادی تھی جن کی شادی مولوی علاء الحسن صاحب ڈپٹی کلیکٹر کے ساتھ ہوئی تھی۔ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اولیاء جھنجھانہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔